جماعت کے عہدیداران کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس کی؟ جماعت کے الخدمت میں تو جو ہمارا آفس بیئرز ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں والنٹیئرز جو اپنے آپ کو, مثلاً میں آپ کو کہوں کہ ہمارے اس وقت ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں. وہ خود ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور وہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں, استاد بھی ہیں. تو وہ 100% والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. سیکرٹری جنرل ہیں وقاص صاحب, وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں والنٹیئر کرتے ہیں. لیکن کچھ تو ہمارے آفس کی ضرورت ہے نا, کچھ ایسے لوگ تو ہونے چاہیے نا کہ جو پورے سسٹم کو مسلسل چلائیں. ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح جماعت اسلامی میں تو زیادہ تر لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہمارے کام کرتے ہیں, اگر آپ ان کا مشاہرہ نہیں دیں گے تو بیچارے کہیں اور جاب کریں گے نا. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں لے لیں اور وہ اپنا وقت دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم تھوڑا بہت ان کا. اور امیر جماعت اسلامی کا مشاہرہ کتنا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کا مشاہرہ ابھی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی گاڑی ہے جس میں بیٹھتا ہوں اور اس کے گھومتا رہتا ہوں, اور جماعت اسلامی کا دفتر ہے جس پہ میں رہتا ہوں, اور یہ مشاہرہ ہے میرا. اور باقی یہ ہے کہ وہ کون سی گاڑی ہے جس میں آپ گھومتے ہیں؟ خالی ایک کرولا ہے جو کون سی والی ہوتی ہے, جی ایل آئی ہے, کون سی ہے, جی ایل آئی ہے 1.6 1.6 ہوگی, پتہ نہیں 6 سے 8 ہے. جو تیل آپ پھونکتے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی دیتی ہے. میں کہاں سے دوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگر میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گا, اسلام آباد سے مانسیرا کل جاؤں گا, پھر وہاں سے واپس آؤں گا, تو یہ تو ایک لاجسٹکس ہے نا, وہ تو جماعت دیتی ہے. لیکن جماعت اسلامی میں یہ نظام ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. اچھا, بڑی اچھا ہوا آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ بھی طے ہے کہ اگر میں اس گاڑی کا استعمال ذاتی طور پر کروں گا تو اس کا حساب بھی رکھا جاتا ہے اور وہ پیسے پھر مجھے ادا کرنے ہوں گے. اچھا, فار ایگزامپل آپ یہ گاڑی لے کے آج لاہور سے کراچی چلا جاؤں اپنی فیملی کے ساتھ, تو اور گیا ہوں تو اس کے پیسے دیے ہیں. وہ تیل کے پیسے ہوتے ہیں, جتنا تیل ہے جو اس کی ایک ہم اماؤنٹ بنا لیتے ہیں نا, تیل اور مینٹیننس کا کتنا ایوریج بنے گا اس کے حساب سے. اور میں تھوڑی کرتا ہوں, سب کرتے ہیں. تو یہی تو ہماری تربیت ہے. لیکن وہ گاڑی آپ کے استعمال میں ابھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, وہ گاڑی امیر کے لیے گاڑی ڈیڈیکیٹ ہے نا, اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. اور کتنی رہائش گاہیں آپ کی, جیسے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں, سرکٹ ہاؤسز ہوتے ہیں, امیر جماعت اسلامی کے کتنا ہے؟ ایک میرا گھر ہے کراچی میں, اور ایک ہمارا منصورہ کا دفتر ہے, یہاں ہم رہتے ہیں, اور فیملی میری کراچی میں رہتی ہے. کیونکہ آپ امیر ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, میں آپ سے جان سکتا ہوں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کتنا بڑا گھر ہے؟ جو کراچی میں میری فیملی جس گھر میں رہتی ہے وہ میرا خیال ہے, اب ہمارے آپ کے یہاں مرلے چلتے ہیں, ہمارے یہاں گز ہوتا ہے, تو وہ شاید 200 گز کا مکان ہوگا. یعنی یہاں کتنے مرلے ہو گئے, مجھے 25 کا شاید ایک مرلہ, 225 اسکوائر فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, وہ اسکوائر فٹ کو 9 سے پہلے وہ کریں نا آپ, تقسیم کریں گے تو گز آ جائے گا. جی, تو اس طرح سے یعنی اچھا کشادہ گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ماشاءاللہ مناسب گھر ہے, اللہ کا شکر ہے. میں سمجھنا کیا چاہ رہا ہوں, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو امیر جماعت اسلامی ہے ان کا جو ذریعہ معاش ہے, جو سلسلہ ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہے؟ وہ میں جاب کرتا ہوں. آپ جاب بھی کرتے ہیں؟ 2005 سے میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, پرائیویٹ کمپنی ہے واٹر ٹریٹمنٹ کی. مجھے اس کمپنی نے سہولت دے دی ہے امیر بننے کے بعد کہ یار تم تھوڑا بہت کبھی کبھار دیکھ لیا کرو, تو تمہارا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن میں نے اس کمپنی میں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے کام کیا, اور کمپنی نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. وہ کمپنی نے آپ کا وظیفہ لگایا ہوا ہے؟ نہیں, وظیفہ نہیں ہے, کام کیا ہے بھائی. اتنی آپ بزنس دیا ہے, ایسی بات تھوڑی ہے. 2005 سے ہوں میں, سول انجینئر ہوں بیسیکلی, لیکن اس کے ساتھ انوائرمنٹ کے حوالے سے واٹر ٹریٹمنٹ کی کمپنی ہے جس میں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہوتے ہیں انڈسٹری کے, خاص طور پر ویسٹ واٹر, ریسائکلنگ آف ویسٹ واٹر, اور مختلف طرح کی جو ہے وہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی پوری ڈیزائن, انجینئرنگ, اسمبلنگ, پھر اس کے بعد کمیشننگ, اور یہ آفٹر سیل. تو جو کراچی آفس ہے اس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں. دیکھیں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ, بلکہ میں ابھی کراچی گیا تھا, وہاں میں نے میٹنگس کی اپنے لوگوں کے ساتھ. اور یہ آپ کی جو نجی میٹنگز ہیں, اپنی کاروباری میٹنگز ہیں, وہ ہوئی کمپنی, میرا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. ٹھیک, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں وہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تو نہیں؟ شیئر نہیں, میں تو جاب کرتا ہوں. آپ نوکری کر رہے ہیں؟ نوکری کرتے ہیں سر. اور کیا ڈیزگنیشن ہے سر آپ کا وہاں پہ؟ ڈائریکٹر کہہ دیتے ہیں مجھے. آپ ڈائریکٹر ہیں نا کمپنی کے, لیکن مالک نہیں ہوں, وہ والا مالک والا ڈائریکٹر نہیں ہوں, کام والا ڈائریکٹر. وہ تو نیچرلی آپ کر بھی نہیں سکتے نا, ظاہر سیاست کریں گے, وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہیں, خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے. مجھے نہ اپنی غربت کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اپنی عمارت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. نارملی یہاں پر غریب مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, اور جس تناسب سے پاکستان میں امیر لوگ ہوتے ہیں اسی تناسب سے جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جماعت عوام کی پارٹی, نہ غریبوں کے لیے راستے بند ہیں نہ امیروں کے لیے راستے بند ہیں.
اور نہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے راستے بنے ہیں. تو ہم لوگ سب ایک طرح کے لوگ. ہمارے پچھلے امیر سراج الحق صاحب تھے, آپ سب جانتے ہیں ان کی کیا پوزیشن تھی. منور حسن صاحب تھے, وہ مجھ سے بھی چھوٹے گھر میں رہتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ ان کو وراثت میں وہ گھر مل گیا تھا, مجھے ابھی تک وہ سلسلہ مل نہیں سکا. میں کرائے پہ رہتا ہوں. آپ رینٹ پہ رہتے ہیں؟ جی ہاں, رینٹ پہ رہتا ہوں. اور اس میں کوئی جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے, اپنا نہیں, آپ کی ملکیت نہیں ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے ان سے پہلے قاضی صاحب تھے, وہ بھی ایک مڈل کلاس ریپرزینٹیٹیو تھے, مناسب سے تھے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا مودودی خود اسی طرح سے تھے. تو جماعت اسلامی اسی لیے تو میں کہتا ہوں عام لوگوں کی جماعت ہے, اور اس میں غریب امیر سب آ سکتے ہیں, اور سب کے لیے راستے موجود ہیں. نہ اس بنیاد پہ ہم امیروں سے نفرت کریں گے کہ ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, اور نہ اس بنیاد پہ ہم غریبوں کا استحصال کریں گے کہ وہ غریب کیوں ہیں. سب کے لیے برابر کی گنجائش ہے, ایک میرٹ ہے. اچھا, یہ تو ویسے گوشواروں میں اثاثے ظاہر کیے ہوتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھیں آپ کی امیر جماعت اسلامی کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, تو دیکھ لیں جا کے. ابھی میں ہر چیز کیا بتاؤں آپ کو, دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے. نہیں, لیکن تبدیلی تو آ رہی ہے. آج امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ کوٹ اور شرٹ اور اللہ کا شکر ہے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں. اس میں کیا پریشانی؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کا ایک ظاہر ایک ٹیگ ہے نا, ایک پرٹیکولر ایک وضع قطع ہے. امیر جماعت اسلامی ہوگا, اس کی وضع قطع یہ ہوگی کہ اس نے سفید کلر, یہ ہو گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا, تھوڑا سا کانسیپٹس بن گئے لوگوں کے. ورنہ جماعت اسلامی تو وہ ہے جو اسلام ہے, اور اسلام کو جو ہے نا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کا, اسلام کو یہ اعتراض ہے کہ آپ ساتر لباس پہنیں اور اچھا نظر آئے, مناسب نظر آئے. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے. آپ پہ تنقید نہیں کرتے جماعت اسلامی کے لوگ؟ کوئی نہیں کرتا. بڑے ان آرتھوڈاکس امیر آ گئے ہیں. نہیں, لوگ بڑے غیر رسمی, میرا خیال ہے نہیں, غیر روایتی نہیں ہے. پہلے اگر آپ جماعت کے پچھلے لوگوں کے پاسٹ کو دیکھیں گے نا, جتنے بھی ذمہ داران بزرگ بھی رہے, وہ سب بھی اسی طرح تھے. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ پھر بود و باش ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ کیا. تو میں تو اب شلوار قمیض زیادہ تر پہنتا ہوں, کبھی کبھی پینٹ شرٹ بھی پہن لیتا ہوں. اس میں کیا مسئلہ؟ آپ کے آنے سے یعنی امیر بننے سے, جماعت اسلامی کو اس طریقے سے لیڈ کرنے سے, کیا کام تو آپ جماعت کے لیے کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, امیر بننے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ نہیں دیکھیں, ایک تو جماعت اسلامی کو سمجھیں, اس میں نہ صرف امیر کے آنے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں, مولانا منور حسن صاحب سے بھی یہ سوال ہوتا تھا جب وہ امیر بنے کہ یار آپ میں اور قاضی صاحب میں کیا فرق ہے, اور فلاں میں مولانا مودودی میں اور اس میں آپ کے بننے سے کیا. انہوں نے کہا دیکھیں پالیسی تو وہی رہتی ہے, اسٹائل بدل جاتا ہے. تو بات یہی ہے, اسٹائل میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے, پالیسی ہماری وہی ہے. اسٹریٹجی میں ظاہر تبدیلی آتی رہتی ہے, حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں. ہماری اب بس خواہش یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی میں یہ جو تاثر ہے نا کہ اس میں عام لوگ نہیں آ سکتے, جو بنا دیا گیا ہے, یا یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کی جماعت ہے, ایسا نہیں ہے بالکل. یہ سب کی جماعت ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سارے ہی لوگ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں, بستے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو ہم کیوں اپنے آپ کو محدود کریں کہ ہم کوئی مخصوص قسم کے لوگ ہیں اور باقی لوگ اس میں نہیں آ سکتے. ابھی ہم نے ممبرشپ ڈرائیو کی اور وہ 2 ملین لوگ ہمارے ممبر بنے الحمدللہ. ابھی ہم عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں گراس روٹ لیول پر, 12-13 ہزار کمیٹیاں ملک بھر میں بن چکی ہیں.